دوستو آپ کی فیلڈ چاہے کوئی بھی ہے، آپ اپنی لائف میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسٹڈی میں ٹاپ کرنا ہے، ایک لانگ ٹرم کریئر سیٹ کرنا ہے، کوئی نیا اسکل سیکھنا ہے، لائف میں بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، یا جو بزنس بھی آپ کر رہے ہو اسے ٹاپ پر پہنچانا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا سامنا ان 7 دشمنوں سے ضرور ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گے، کیونکہ یہ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی لائف میں ذرا سا بھی سکسیسفل بنو، ذرا سا بھی پیسہ کماؤ، تمہاری ذرا سی بھی کوئی پہچان ہو، اور اگر تم انہیں ہرا نہ پائے تو تمہاری پوری لائف برباد ہو جائے گی۔ بہت زیادہ کامیاب ہونا اور پیسہ کمانا تو دور کی بات، تمہارا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو ان سے جیتنا ہوگا۔ یہ خطرناک دشمن کون ہے اور آپ کو ان سے کیسے جیتنا ہے، یہ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو کوئی نارمل موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے جو کچھ دیر کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرے، بلکہ یہ ایک کمپلیٹ روڈ میپ ہے جو آپ کو ڈسپلن رہنا سکھائے گا۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ اس دنیا کا ہر بڑا انسان جس نے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کیا، جس نے بہت سارا پیسہ کمایا، نام کمایا، اپنی ایک الگ پہچان بنائی، جو ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر دنیا پر راج کرنے لگا، اس نے کہیں نہ کہیں انہیں ضرور ہرایا تھا۔ لہٰذا اب باری آپ کی ہے، کیونکہ آپ بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو۔ آپ کو ایک آرڈینری پرسن سے ایک چیمپئن بن کر اپنی ایک الگ پہچان بنانی ہے۔ لہٰذا دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف پڑھیں اور ان 7 دشمنوں سے آپ کو آگاہ کریں جنہیں آپ کو ہرانا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ نمبر 1، سیلف ڈاؤٹ۔ سچ بتانا، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہا جو تمہاری قسمت بدل سکتا تھا، لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے ہی تمہارے دل میں یہ ڈر آ گیا کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا، کہیں میں اس میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں لوگ مجھ پر ہنسیں گے تو نہیں، اور اس خیال کے آتے ہی آپ نے اسے شروع کرنے کی ہمت ہی نہیں کی، کیونکہ آپ ایک ایسے فیز میں چلے گئے جس میں آپ کے مائنڈ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوستو یاد رکھنا، جب تک آپ خود پر یقین نہیں کرو گے، یہ دنیا بھی آپ پر یقین نہیں کرے گی۔ جب تک تمہارے دل میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ صرف یہ ایک ڈاؤٹ تمہارے تمام سپنوں کو کھا جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے خود پر ڈاؤٹ کرنا بند کرو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہارے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، جو تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، فلاں بھی اسے نہیں کر پایا، اور تم تو اس کے جتنے قابل بھی نہیں ہو۔ آپ کو بس خود پر یقین رکھنا ہے اور کسی بھی حال میں ہوپ نہیں چھوڑنی۔ جس دن تم نے خود پر شک کرنا بند کر دیا، اسی دن سے تمہاری کامیابی کا آغاز ہوگا۔ لہٰذا خود سے یہ وعدہ کرو کہ میں اپنا بیسٹ ورژن بنوں گا اور ہر اس خواب کو پورا کروں گا جو کبھی میں نے دیکھا تھا۔ نمبر 2، کمفرٹ زون۔ وہ دوسرا خطرناک دشمن جو تمہیں برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے تمہارا کمفرٹ زون۔ تمہارا پڑھائی میں من نہیں لگتا، کام تمہیں تھکا دیتا ہے، کچھ نیا سیکھنا تمہیں بورنگ لگتا ہے، موٹیویشنل باتیں تمہیں ان ریئلسٹک لگتی ہیں، اور تمہارا من اگر کچھ کرنے کو کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف آرام ہے۔ تو کبھی مت بھولنا کہ تمہاری آنے والی لائف بہت ہی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ تمہارا من تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم اس کے غلام بن چکے ہو۔ جب یہ آرام کا کہتا ہے، تم آرام کرنے لگتے ہو، گھنٹوں سوشل میڈیا دیکھ کر اس کی بورنگ دور کرتے ہو، اور فضول موویز دیکھ کر اپنا قیمتی ٹائم برباد کرتے ہو، کیونکہ یہی سب تو تمہارا من چاہتا ہے۔ لہٰذا دوستو، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی جو تمہاری ایج ہے یہ آرام کرنے کی نہیں بلکہ محنت کرنے کی ہے۔ یہ وقت ہے خود کو محنت کی بھٹی میں جھونکنے کا، یہ وقت ہے اپنی اور اپنے پیاروں کی قسمت بدلنے کا، کیونکہ ابھی اگر تم نے محنت نہ کی تو پھر تمہیں اس وقت بھی کام کرنا پڑے گا جب تمہارے ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گے۔ تمہیں ابھی سے اپنی لائف کو بدلنا ہوگا۔ سو کل یور کمفرٹ زون before it kill you and your dreams۔ نمبر 3، لیزینس۔ تیسرا دشمن جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتا ہے
وہ ہے تمہارا لیزی ہونا، اپنے ہر کام کو ٹالتے رہنا۔ کوئی نہیں یار، کل کر لوں گا، آج تھوڑا سو لیتا ہوں، کل سے پکا پڑھائی کروں گا، آج دوستوں کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتا ہوں، کام تو کل بھی ہوتا رہے گا۔ دوستو یاد رکھنا، ایک دفعہ اگر آپ کو اپنے کام کو ٹالنے کی عادت لگ گئی تو آپ کی وہ کل کبھی نہیں آئے گی جس میں آپ اپنے کام کو ختم کر پاؤ گے، اور ایسے ہی تمہارا سارا قیمتی ٹائم برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر تمہیں لائف میں کچھ بڑا کرنا ہے، اپنے خوابوں کو پانا ہے، تو لیزینس کو ختم کرنا ہوگا۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارے سپنے محنت کے بغیر پورے نہیں ہوں گے۔ جو وقت آج آپ ضائع کر رہے ہو یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو کام آپ کو آج کرنا ہے اسے آج ہی ختم کرو، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی۔ تمہیں ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ ایک لیزی انسان کچھ بڑا نہیں کر سکتا، بلکہ بڑا وہی کرتا ہے جس کی لائف میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جو اپنے کام کو وقت پر ختم کرتا ہے، جو بہانے نہیں بناتا، جس کا مائنڈ اور باڈی ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، وہی اصل چیمپئن بنتا ہے۔ نمبر 4، فیئر آف فیلئر۔ دوستو وہ چوتھا دشمن جو تمہیں کامیاب ہونے سے روک رہا ہے وہ ہے تمہارے اندر کا ڈر، فیل ہونے کا ڈر۔ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں میں یہ کیسے کروں گا۔ یاد رکھنا کہ تمہارا یہی ڈر تمہیں کچھ نیا نہیں کرنے دے رہا، اور یہ صرف تمہارا نہیں بلکہ دنیا کے 800 کروڑ ناکام لوگوں کا ڈر ہے جو انہیں بھیڑ کا حصہ بنائے رکھتا ہے، اور صرف 1% ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس خوف کے بت کو توڑ کر دنیا پر راج کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو تمہیں فیل ہونے سے نہیں ڈرنا، کیونکہ ہر بڑا انسان فیل ہوتا ہے، ہر چیمپئن کئی مرتبہ ہارا ہے، تبھی وہ آج چیمپئن ہے۔ فیلئر ہی آپ کو کامیابی کے اصل راز سمجھاتا ہے۔ سو ریممبر، فیلئر از اے گڈ ٹیچر۔ فیل ہونا برا نہیں ہے، بلکہ اس کے خوف میں جینا برا ہے۔ فیل ہونے کے بعد پھر سے محنت نہ کرنا یہ برا ہے۔ مت بھولنا کہ دنیا کبھی بھی تمہیں تمہارے فیلئر سے نہیں بلکہ صرف ایک سکسیس سے پہچانتی ہے۔ ہمیشہ بیلیو رکھنا کہ کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا ہر سیٹ بیک تمہیں کچھ نہ کچھ سکھائے گا، اور جیسے ہی تم کامیابی کے لائق بنو گے یہ تمہارے قدموں کی دھول بن جائے گی۔ سو کوشش کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی ہی جیت ہوتی ہے۔ آج لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہارے دوست، ایون فیملی ممبرز بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں ان سب کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تمہیں وہ وقت لانا ہے جب ہر کوئی تمہیں ویلیو دے گا۔ سو جو کام تم کر رہے ہو اس میں اپنا 100% دو، اور یہ ثابت کرو کہ تم واقعی ایک چیمپئن ہو۔ نمبر 5، بیڈ ٹائم مینجمنٹ۔ ایک بڑا ایکسکیوز جو تم آج تک دیتے آئے ہو کہ یار میرے پاس تو کچھ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اتنا بیزی اسکیجول ہے کہ میں کچھ نیا کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو ایکسٹرا ٹائم بچتا ہی نہیں ہے جس میں میں اپنے گولز پر کام کر سکوں۔ دوستو یاد رکھنا، قدرت ہر انسان کو ایک دن میں 24 گھنٹے دیتی ہے، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ انہیں ہی اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں ضائع کرتے ہو یا انہیں پروڈکٹیو بناتے ہو۔ غور کرو کہ ہر روز کتنا ٹائم تم اسکرولنگ کرتے ہو، کتنا ٹائم تم اوور تھنکنگ کر کے ضائع کرتے ہو، کتنا ٹائم تم یوزلیس چیٹنگ کرتے ہو، اور کتنا ایسا ٹائم ہے جو تم سو کر گزار دیتے ہو۔ تمہارے پاس کرنے کے لیے ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو تمہارے کریئر سے بھی زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے ٹارگٹ پر فوکس نہیں کر پا رہے؟ لہٰذا دوستو اپنے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانو اور اسے قیمتی بناؤ، کیونکہ ایسا کیے بغیر تمہاری قسمت نہیں بدلنے والی۔ نمبر 6، یور نیگیٹو تھاٹس۔ چھٹا اور سب سے خطرناک دشمن جو تمہیں برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے تمہاری خود کی نیگیٹو تھاٹس۔ آپ ہر روز خود کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچتے ہو کہ کبھی کچھ پازیٹیو کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ تم نے کبھی خود سے یہ بولا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تم ایسے زون میں ہو جہاں ہر وقت بس نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جہاں تم خود سے کہتے ہو کہ یار مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوں۔ تم ہر روز خود کو نیچے گراتے ہو، خود کو ڈی مورلائز کرتے ہو، اور خود کو اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہو کہ تم کچھ نیا کر ہی نہیں پا رہے۔ یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا
کہ جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارے ساتھ لائف میں بالکل ویسا ہی ہونے لگتا ہے، اور یہ 100% تک درست ہے۔ آپ جتنا خود کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے، آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی اتنا ہی نیگیٹو ہوتا جائے گا۔ ہر وقت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہے گا، کیونکہ تمہارے پاس سوائے نیگیٹیوٹی کے اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا دوستو، آپ کو اسے فکس کرنا ہوگا، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹ سے بدلنا ہوگا، اور ایسا آپ کر سکتے ہو۔ تمہیں کبھی بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری کوشش ہو اور اس کے بعد تمہیں سکسیس ملنے والی ہو۔ نمبر 7، کمپیریزن۔ دوستو، 7واں اور آخری دشمن جو تمہیں برباد کر رہا ہے وہ ہے کمپیریزن۔ ہر چیز میں خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا۔ اس کے پاس گھر ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا، میں ہی ناکام کیوں ہوں؟ اس کے ایگزام میں اتنے اچھے نمبر آئے، میرے ساتھ ٹیچرز نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے پیرنٹس امیر ہیں، بس میں ہی غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ایسی تمام تھاٹس تمہیں برباد کر رہی ہیں۔ یہ تمہاری خوشیوں کی دشمن ہے جو تمہیں ہر وقت احساس کمتری کا شکار رکھتی ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا کہ اس دنیا کا کوئی شخص بھی پوری طرح سے خوش نہیں ہے، بلکہ سب کے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے، اور خوش وہی ہے جو خود کو سیٹسفائی رکھنا جانتا ہے، جو دوسروں سے کمپیریزن نہیں کرتا، بلکہ اس کا کمپیریزن صرف اور صرف خود کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہر روز یہ سوچتا ہے کہ اس نے خود کو کتنا بہتر بنایا ہے، جو ہر روز اپنے گولز پر کام کرتا ہے، جو دوسروں کے ظاہر کو دیکھ کر ان سے نہ تو امپریس ہوتا ہے اور نہ ہی حسد کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، تمہیں کمپیریزن کی اس ہیبٹ کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ تبھی آپ خود پر محنت کر پاؤ گے اور وہ انسان بن پاؤ گے جس کی ہر کوئی ایگزامپل دے گا۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔